اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. درود پڑھ لیں محمد علیہ. ظاہر ہے آج کا یہ جشن جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عقد کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم بات ہے کہ عالم اسلام کے انتہائی بلند مرتبہ خطیب کے مرقد پر یہ جشن ہو رہا ہے، جو ساری زندگی علی اور فاطمہ اور اولاد فاطمہ اور اولاد علی کے ذکر سے دنیا کو منور کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں. علامہ صاحب کا خلا پورا ہونا بہت مشکل ہے. ایک منفرد ذات تھی ان کی، ایک منفرد ذات تھی. میرا ذاتی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میرے بھائی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، رہنما بھی تھے. جب کوئی پیچیدہ بات کسی کتاب میں آتی تھی فقہا کی، تو کوئی نہیں ہوتا تھا جس سے میں جا کے گفتگو کر سکوں سوا علامہ صاحب کے. یہ میرا ذاتی نقصان ہے، اور بہت سے ایسے لوگوں کا یہ نقصان ہے کہ جو علمی مطالب کے سلسلے میں علامہ صاحب سے ملاقات کرتے تھے. ویسے تو ماشاءاللہ وہ ہر شعبہ حیات میں، ہمارے عزیزم ارتضیٰ عباس صاحب نے کتنی جامعیت سے کتاب مرتب کی ہے، جس کی تقریب اجرا کے سلسلے میں یہ آج کی محفل بھی ہے. اور اس میں انہوں نے ان کی محمل شاعری کو بھی ضبط تحریر میں لائے ہیں، اور واقعاً وہ ایک انفرادی شان کی شاعری ہے، غیر معمولی شاعری. پوری زندگی ان کی اگر آپ غور کریں گے، شاید 50 سال سے زیادہ انہوں نے منبر سے مظلوم کربلا کا ذکر کیا ہے. 1965 میں وہ نجف سے واپس آئے ہیں، اور ممکن ہے نجف سے پہلے بھی وہ اس میدان میں رہے ہوں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ 1965 میں نجف سے آئے ہیں، تو اس وقت سے لے کے آج 55 سال گزر رہے ہیں. یہ پورا عرصہ انہوں نے مظلوم کربلا کے ذکر کو پھیلانے میں خرچ کیا ہے. اور کیا ان کے کلام کی جامعیت ہوتی تھی. اپنا ہو یا غیر، سب اس سے مستفید ہوتے تھے. وہ فہم القرآن ہو یا ان کی مجالس و نشر پار کی، یا ٹیلی ویژن سے ان کی شمع غریبہ ہو. ان کی تحریروں کو دیکھیں تو ایک دنیا ان میں آباد ہے. ہماری یہ منطق انتہائی خشک موضوع ہے، مگر علامہ صاحب نے اس موضوع پر کتاب لکھی عقلیات معاصر. اس کو آپ پڑھیں تو اس میں انتہائی شگفتگی، انتہائی پاکیزگی، انتہائی سلاست، انتہائی لطافت نظر آئی. اس کا ابتدائیہ ہی انتہائی خوبصورت ہے. تفسیر کے باب میں حسن ان کی جو تفسیر ہے، 2 جلدیں اس کی شائع ہو سکیں، اور غیر معمولی تفسیر ہے. صحت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مصروفیات آڑے آئیں، ورنہ وہ اس کو مکمل کرتے تو ایک نادر شے ہمارے قوم کے سامنے ہوتی. مختلف موضوعات پر ان کی، میں جب نجف سے آیا تھا تو سب سے پہلے ان کا مضمون میں دیکھا اس زمانے میں
ایک رسالہ چھپتا تھا انجام، روزنامہ انجام چھپتا تھا، اس کی مین ہیڈنگ پورا صفحہ بھرا ہوا تھا کہ بیت المقدس میں امام مہدی دجال سے جنگ کریں، اور بڑے نادر معلومات اس مضمون کے اندر آپ نے جمع کی تھی، کس طرح سے امام کا ظہور ہوگا، کس طرح سے آپ دشمن سے جنگ کریں گے، اور کس طریقے سے حق کا بول بالا ہوگا۔ جتنے موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہے، کربلا کے موضوع پر، حدیث کربلا ان کی کیا نادر کتاب ہے، اور کیا اس میں انہوں نے معلومات کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ اسی طرح سے کی کتاب تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں دیکھیں گے ہمارے عزیزم نے کتنی محنت کی ہے، واقعاً نادر تصاویر کو جمع کیا ہے، ان کو جو اجازت مجتہدین سے ملے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام میں وہ ایک منفرد شان کی حیثیت کے حامل تھے۔ بر صغیر میں ظاہر ہے کہ خود کراچی میں سینکڑوں ذاکرین ہیں، پورے پاکستان میں ہزاروں ہیں، بر صغیر میں کئی ہزار ذاکرین ہیں، مگر کئی ہزار ذاکرین میں علامہ صاحب کی ذات منفرد تھی کہ جو ان کی پوری تقاریر آیات قرآنی سے سجی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ آپ کو کسی اور کے ہاں نہیں ملے گا کہ اس طریقے سے وہ آیات قرآنی کو سجا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، جس سے اپنے بھی فیض یاب ہوں اور غیر بھی فیض یاب ہوں۔ شاعری کی دنیا میں بھی ان کی غیر معمولی مہارت ہے۔ اشرف عباس صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک محفل میں جب لوگ جمع ہو گئے، علامہ صاحب نے اشرف عباس صاحب سے کہا کہ آپ لوگ ذرا 20 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں۔ 20 منٹ میں جو انہوں نے مکمل نظم کہی ہے سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ جلتا فرجش الاجل کے عنوان سے، الاجل الاجل، اے امیر ابد، اے سفیر ازل، الاجل الاجل الاجل۔ یہ قدرت کلام تھی ان کی۔ 20 منٹ میں انہوں نے پوری مرصع نظم اور انتہائی خوبصورت نظم، جو انتہائی اہم مطالب پر مشتمل نظم ہے۔ تو ان کی ذات حقیقت یہ ایک منفرد ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ علامہ ریاض جوہری ہیں، علامہ اسد جوہری ہیں، علامہ امجد جوہری ہیں، ان سب کو اسی راستے پر چلائے جو ان کے باپ کا راستہ ہے، اور یہ اسی جیسے ہو جو کمال کی منزل تک پہنچے، جس طریقے سے علامہ صاحب نے کمالات کی منزل کو طے کیا۔ یہ میرے بچے ہیں، صرف میرے بھتیجے ہیں، اور بھابھی صاحبہ کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ ان کی بہن بھی بہترین ذاکرہ حسنہ جوہری، ان کی بھی لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خواتین میں انتہائی مقبولیت کے حامل ہیں، باپ کے انداز سے پڑھنے والی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان عزاداری مظلوم کربلا کے سلسلے میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ پورا خاندان اس سلسلے کو اسی سے آگے بڑھاتا رہے، اور دنیا پر واضح رہے کہ جوہری صاحب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں علالت میں آیا ہوں، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، کچھ تکلیف عجیب سی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ڈسک کی پرابلم، اس کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، ورنہ میں آخر تک ضرور بیٹھتا، مگر یہ ڈسک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آدمی زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ علامہ صاحب کے سلسلے میں کتاب تو ارتضیٰ عباس صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے شائع کی ہے۔ ایک کتاب فرحان سلموں نے بھی مرتب کی ہے، رسایات علامہ طالب جوہری، جس میں ان کے مراثی بھی ہیں، سلام بھی ہیں، اور انہوں نے جو مختلف موقع پر مضامین لکھے ہیں ان سب کا تذکرہ۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ بڑی خدمت ہے۔ اور ارتضیٰ عباس صاحب نے تو واقعاً نادر چیزوں کو کہاں کہاں سے جمع کیا ہے، جہاں جہاں انہوں نے خطابت کی ہے وہاں سے خطاب انہوں نے اس کو جمع کیا۔ کچھ چیزیں نجف کی ہیں، کچھ قم کی ہیں، کچھ لاہور کی ہیں، کچھ ملتان کی ہیں، کچھ دوسرے شہروں کی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی محنت کا کام ہے، غیر معمولی محنت کو آپ کو نظر آئے گی جب آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے کہ کس۔ جی ہاں بتائیے، میرے دادا پر جو نظم علامہ صاحب کے دادا نے کہی تھی، مجھے آج تک خبر نہیں تھی، ان کے ذریعے اس کی خبر پہنچی۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد۔
یعنی میرے گھر کی بات بھی انہوں نے مجھ تک پہنچائی. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد والا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کوششیں کرتے ہیں یہ غیر معمولی کوششیں ہیں. یعنی آپ جب یہ کتاب دیکھیں گے اس میں نادر تصاویر دیکھیں گے علامہ صاحب کی، ہر عہد کی تصویر اس میں، ان کے بچپن کی، نوجوانی کی، بھرپور جوانی کی، مختلف ملکوں کی، مختلف علاقوں کی، مختلف مقامات کی. تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے کتنی محنت کی ہے، کیسے کیسے مقامات پر جا کر ان تصاویر کو حاصل کیا ہے اور ان اعجازوں کو حاصل کیا ہے جو علامہ صاحب کو مجتہدین نے عطا فرمائے تھے. تو اس سے زیادہ میرے اس وقت کیا کہنا. یہ ماشاءاللہ یہ تینوں بچے بہت پیارے ہیں مجھے. یہ اسد ہوں، امجد ہوں، ریاض ہوں، یہ بہت پیارے بچے ہیں. میں تو بچے ہی کہوں گا، اس سے میرے بھتیجے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اور ان سب میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، ان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے. اسد کی تقریر آپ نے سنی ہے، امجد سلموں کی تقریر پرسوں سنیں گے، ریاض جوہری کی تقریر آپ سنتے رہتے ہیں. یہ شہزادے ہیں، یہ سب شہزادے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مستقبل میں اسی انداز سے عزاداری کی خدمت انجام دیتے رہیں گے کہ جو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ہو، بندگان خدا کو فیض بھی پہنچے. حقیقت یہ ہے کہ علامہ صاحب اس دار فانی سے چلے گئے مگر دلوں سے نہیں جا سکتے. رفتید ولے نہ از دل ماں، ٹھیک ہے، چلے گئے، جانا ہے سب کو. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. مگر علامہ صاحب کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے. واقعی چلے گئے، وہ واقعی چلے گئے. لیکن بہرحال اس کارگاہ حیات میں جس نے قدم رکھا ہے اسے جانا ضرور ہے. ایک منفرد ذات تھی ہر شعبے کے لحاظ سے. تدریس ان کی کیا شاندار تدریس فرماتے تھے اپنے درس پر. جن جوانوں کو انہوں نے تربیت دی ہے ایک منفرد شان کے ہیں، حامل ہیں. ہمارے برادر شبیر رضا صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ان کی بڑی نشستیں ہوتی تھیں، بڑی علمی باتیں ہوتی تھیں. اس طرح ان کے علامہ صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انتہائی متانت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے. تو نظم ہو، نثر ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، درس ہو، خطابت ہو، تفسیر قرآن ہو، شام غریبہ ہو، کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو نہ کی ہو. اور جس موضوع کو شروع کرتے تھے انتہائی بلاغت کے ساتھ پہنچاتے تھے. پچھلے دنوں بہت سے لوگوں نے ایک ویڈیو نشر کیا جس میں میں بھی موجود ہوں اور علامہ صاحب موجود ہیں، اور وہ جوش کے کسی کلام پر ایک انتہائی عالمانہ تبصرہ کر رہے ہیں. عجیب و غریب ہے. یعنی جس موضوع پر گفتگو کرتے تھے انتہائی نادر گفتگو، دلوں میں اتر جانے والے گفتگو، تحقیقی گفتگو. تو میں اس سے زیادہ، چونکہ میری طاقت اس وقت نہیں ہے میں آپ سے گفتگو کر سکوں، میں یہی دعا کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ تینوں جوانان جو ہیں انشاءاللہ مستقبل میں اپنے والد کے پرچم کو بلند کرتے رہیں، ذکر مظلومہ کربلا کی سعادت حاصل کرتے رہیں، اور ان کی نسل میں بھی ذکر مظلوم کربلا کا سلسلہ برقرار رہے. آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے پالنے والے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین غریب کا واسطہ، آج کا یہ جشن جو مولا کائنات اور خاتون محشر کی شادی کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، اس جشن کے ثواب بھی صاحب قبر کی روح کو عطا فرمائے. ہمارے عزیزم ارتضا عباس صاحب نے جو یہ اجتماع کیا ہے ان کا اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے بھتیجوں علامہ ریاض جوہری، علامہ اسد جوہری، علامہ امجد جوہری کو اور ان کی تینوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. پرسوں انشاءاللہ چہلم کے مجلس میں انشاءاللہ مومنین بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے اور اپنا خراج عقیدت علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. رب کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے رہیں گے کہ ان کی قبر پر مالک دو جہاں مسلسل رحمت نازل فرمائے. جو چراغ انہوں نے روشن کیے ہیں ان کی روشنی کو برقرار رہنا. اے میرے مالک تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہوں نے 55 سال، کم از کم 55 سال، 1965 سے لے کے 2020 تک 55 سال انہوں نے ذکر مظلوم کربلا، قرآن کے آیات، احادیث اور بندگان خدا کو فیض پہنچاتے رہے. میرے مالک ان تمام خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما.
اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے تمام نیکیوں میں اور اضافہ فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت سے انہیں اعلیٰ مراتب عطا فرمانا۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک یہ جو وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما، اور دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ اور انشاءاللہ ایام عزا میں ہم لوگوں کو سرکار سید الشہداء اور خاندان رسالت کی عزاداری حسب سابق بہتر سے بہتر منانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قانون توڑنا نہیں ہے، عزاداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ قانون کو توڑنا نہیں ہے، عزاداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ عزاداری ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہم نہ رہیں گے عزاداری زندہ رہے گی، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔